اگر انسان کا دل صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا وجود خیر کی طرف چلنے والا بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کا پورا وجود شر کی طرف چلنے والا بنتا ہے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت میں سبب اور انجام دونوں کے اعتبار سے دل کی حفاظت کرنا ایک بہت اہم ترین فریضہ ہے جو ایک آدمی کو دنیا میں انجام دینا ضروری ہے، کہ دل کی حفاظت اگر آدمی کرے تو دنیا میں انسان کو اللہ کے قرب کے بہترین جذبات کی توفیق ملتی ہے اور آخرت میں اس کو اللہ کی جنت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، جمع و مال وہاں کام نہیں آئے گا، اولاد جس کو انسان سہارا سمجھتا ہے قیامت کے دن وہ سہارا نہیں بن پائے گی، مال اور رجال دونوں کام نہیں آئے گے، پھر کام کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سارے وجود کا خلاصہ اس کا قلب ہے، اس کا دل اس کے پورے وجود کا نمائندہ ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اگر دل بگڑا ہوا ہے تو انسان بگڑا ہوا ہے۔ ساری خیر صلاح اور ساری شر اور فساد اور بگاڑ کی جڑ جو ہے آدمی کا دل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، مال دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اولاد کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اولاد اور ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، شوہر سب ایک دوسرے سے قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، پھر کیا کام آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر ہاں وہ شخص جو قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو، جو ایک ٹھیک ٹھاک دل اللہ کے پاس لے آئے، ایک صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آئے، جو زندگی بھر اپنے دل کی حفاظت کرتا رہے، اس کو بگڑنے سے بچائے رکھے، یہاں تک کہ اسی حال میں اس کی موت ہو اور قیامت کے دن واپس اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، واپس اٹھایا جائے، تو وہ اسی پاک صاف دل کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہو۔ ساری زندگی کا خلاصہ اپنے قلب کی حفاظت کرنا ہے، انسان کے وجود کا مقصود ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کے دل کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہی بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ آدمی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہو، ایسا دل جو شرک سے سلامت ہو، کفر سے سلامت ہو، جس میں شک نہ ہو، جس میں یقین ہو، جس میں اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی نہ ہو، جس میں گھمنڈ نہ ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کا جذبہ نہ ہو، جس میں خواہش پرستی نہ ہو، ایسا دل جس میں اللہ کے حکموں کی تابعداری ہو، ایسا دل جس میں مخلوق پر رحم ہو، ایسا دل جس میں دوسروں کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہو، ایسا دل جس میں انجام کی فکر ہو، ایسا دل صحیح سلامت ہے۔ اس کے بالمقابل کفر میں پڑا ہوا، انکار کی طرف دوڑنے والا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات پر شک کرنے والا دل، مخلوق کے مقابلے میں اپنے اوپر فخر کرنے والا اور تعجب میں مبتلا ہونے والا دل، ایسا دل جس میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی طلب ہو لیکن اپنے مقصد کو پورا کرنے کی فکر نہ ہو، یہ دل بگڑا ہوا دل ہے۔ ایسا آدمی جس کا دل دنیا میں بگڑا ہوا ہو، اس کی زندگی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، زندگی بعد میں بگڑتی ہے، دل پہلے بگڑتا ہے، اس لیے کہ آدمی کے تمام اعمال اس کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا بگاڑ نیتوں کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، نیتیں بگڑتی ہیں تو اعمال بگڑ جاتے ہیں، چاہے بظاہر وہ کتنے خوبصورت دکھائی دے۔
انسان کی سوچ بگڑتی ہے، اس کی زندگی بگڑتی ہے۔ ایک آدمی قتل کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، جوا کھیلنے سے پہلے، غیبت کرنے سے پہلے، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اپنے دل میں پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ ارادہ کرنے کے بعد وہ آدمی وہ کام کرتا ہے۔ یہ ارادہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ یہ ارادہ آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ دل سے ہوتی ہے۔ دل میں جب بگاڑ آتا ہے آدمی کی زندگی پھر بگاڑ کی طرف دوڑنے لگتی ہے، اور اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ کا برا عمل اگلی مرتبہ اور زیادہ برے عمل کی طرف دھکیلتا ہے، جیسے کوئی ڈھلان کی طرف سے بغیر بریک کے چلنے والی گاڑی۔ شروعات میں اس کی رفتار کم ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کو روکا نہیں جاتا ہے ابتدائی مرحلے میں، وہ رفتار اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکراتی ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی ہوتی ہے۔ ہلاکت کے بعد ہی اس کی انتہا ہوتی ہے۔ دلوں کا بگاڑ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ سارے بگاڑ کی اصلی دل کی زمین جب بگڑ جاتی ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناپنے کا، اس کو تولنے کا، اس کو جانچنے کا پیمانہ دل قرار دیا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ سلیم سلامت، تمام گندگیوں سے سلامت دل لے کر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو غلط باتوں سے بچائے رکھیں، جیسے ہم اپنے لباس کو بچاتے ہیں، جیسے ہم اپنے چہرے پر داغ کو لگنے نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لگ جائے فوراً دھوتے ہیں، کپڑوں میں اگر دھبا لگ جائے فوراً دھوتے ہیں، لیکن دل کی حفاظت، دل پر غیبت کے دھبے لگتے ہیں، خیانت کے دھبے لگتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بگاڑ کا معاملہ دل میں پنپتا رہتا ہے، اور اس پودے کو بندہ اکھاڑنے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ پودا پیڑ بن جاتا ہے، پھر اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کو نکالے۔ لہٰذا بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ایک آدمی کے لیے سعادت کی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس کا قلب اللہ کے تعلق سے معمور ہو، اس کا دل اللہ سے جڑا ہو، وہ اللہ کی بات سنے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ رسول کی نصیحت سنے، اس کے دل میں کپکپی تاری، وہ مخلوق کو مسائل میں گرفتار دیکھے، لوگوں کی تکلیف دیکھے، ان کی تکلیف سے اس کے دل میں دکھ پیدا ہو، اس کے دل میں ہمدردی ہو، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے والا ہو، اس کا دل نرم ہو، دوسروں کی تکلیف پر اس کو غم ہو۔ یہ دل ہے جو واقعی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی پوری عملی تفسیر ہے۔ لیکن جب دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر آیتوں پر آیتیں آدمی سنتا ہے، دل میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ نصیحت کرنے والوں کی باتیں اس کے لیے بے معنی الفاظ کا مجموعہ بن جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کی بات سنتا ہے، وہ جمعہ کے خطبے میں بیٹھتا ہے، یہ سوچتا رہتا کہ کب یہ خطبہ ختم ہوگا، کب نماز پڑھوں گا، اور کب میں فلم دیکھنے کے لیے جاؤں گا، کب میں بازار شاپنگ کے لیے جاؤں گا، کب میں گھر پہ جا کے کھانا کھاؤں گا۔ اس کو اس واعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دل سخت ہو چکا ہے، اور بارش ہو رہی ہے دل پر واعظ و نصیحت کی، لیکن دل سے اگنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، اس دل سے فصل نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سخت ہے، وہ پتھر ہو چکا ہے، اور پتھر پہ کبھی کچھ اگتا نہیں ہے۔ پتھر دل زمین پر خیر کی فصل نہیں اگتی ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے خیر نہیں نکلتی ہے۔ پھر لوگوں کی، آپ کتنے لوگوں کو دیکھیے، لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، دعا میں دل نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جلدی سے دعا ختم کر۔ قرآن کریم تلاوت اس کی سنتا ہوں، کبھی تراویح میں سنتا ہوں، دائیں بائیں والے لوگ رو رہے ہیں لیکن مجھ کو رونا نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کسی کا غم کا واقعہ پیش آیا، ہمدردی اس سے مجھ کو نہیں ہو رہی ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ دل کی سختی دنیا میں ایک خود عذاب ہے، اس کے لیے اور عذاب آخرت میں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دلوں کی سختی
یہ برائی اور بے فکری کا دنیا میں عذاب ہے۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے قرب کے، اللہ سے تعلق کے، اللہ سے محبت اور خوف اور اللہ کے ساتھ اس کا وہ تعلق نہ ہو جو دنیا میں ہونا چاہیے۔ اس کے دل کے جذبات بالکل سرد پڑ چکے ہیں، وہ خواہشات کے لیے گھونسلہ بن چکا اس کا دل۔ ایک آدمی کے لیے بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے۔ یہ یہود کی صفت ہے، اور اس کا سبب کیا ہے اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ بنی اسرائیل کا حال اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ کے حکموں سے فرار اختیار کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، خواہشات کی پیروی کرنا، گناہوں میں مبتلا ہونا، نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قست قلوبکم، تمہارے دلوں میں قساوت پیدا ہو گئی، سختی پیدا ہو گئی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو پھر ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ سخت۔ دل اگر سخت ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن آدمی کا دل اتنی سختی اس میں ہوتی ہے کہ پھر اس پر اس کے اندر سے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے سلسلے میں احساسات اس کے دل میں نہیں رہتے ہیں۔ واقعی انسان کی زندگی جذبات سے بنتی ہے۔ اب بتائیے ایک انسان میں اور ایک پتھر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک انسان میں اور ایک مشین میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جذبات اور احساسات دیے ہیں، وہ واقعی انسان کو انسان بناتے ہیں، ورنہ وہ ایک مشین کی طرح ہے، ورنہ ایک مشین کی طرح ہے، ایک روبوٹ کی طرح ہے۔ اگر یہ جذبات اس سے نکال دیے جائیں، بندگی کے جذبات، محبت کے جذبات، خوف کے جذبات، اللہ سے تعلق کے جذبات، ذمہ داری آخرت کی فکر کے جذبات، یہ سارے جذبات اس سے آپ کھینچ لو، نکال لو، وہ مشین بن جائے گا۔ اس میں اور مشین میں کوئی فرق نہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو مشین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایک پتھر کی طرح بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا انتخاب ہے، ہم اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آدمی کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ آج ہم اپنی جیب کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیز کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے قلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا پین کہاں گیا؟ کسی کے پاس رہ گیا، نمبر لکھنے کے لیے لے لیا، فوراً لے لیتا ہے، فوراً لے لیتا ہے، لاؤ بھائی قلم میرا لاؤ۔ قلم کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن اس کا دل، اس میں بگاڑ جمتا چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر گناہ کی پرت کے پرت جمتی چلی جا رہی ہے، اور یہ پرت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ دل کا اثر نہ لینا یہ خود دنیا کے اندر ایک سزا ہے۔